أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدأ بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين وأدنى حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. وبعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم ومبرم خطابه الكريم قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. صلوات. سورہ واقعہ یوسف آیت نمبر 93, 94, 95 اور 96. شہزادی کونین مجھے تو خطبہ پیش کرنا ہے، یہ آپ کے ذہن میں رہے، مگر چونکہ تبرکاً آپ کی فضیلت فضائل میں سے ایک تبرکاً ایک فضیلت کا ایک جملہ ہے. قرآن کریم نے انبیاء کے معجزات کو ذکر کیا. ظاہر ہے کہ ایک پیغمبر جو خدا کی طرف سے نمائندگی لے کر آتا ہے تو ثابت کرنے کے لیے کہ اس قدرت مطلقہ کا وہ نمائندہ، اس کمال مطلق کا نمائندہ، اس جمال مطلق کا نمائندہ، اوصاف جمال و کمال مطلق کی طرف سے وہ آیا ہے نمائندہ بن کر، تو پھر ان اوصاف کی جھلک وہ دکھائے مخلوقات کو تاکہ مخلوق مان جائے. مثلا سورہ آل عمران میں اور سورہ مریم میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں انی اخلق لکم، سورہ آل عمران، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. میں مٹی سے پرندے کو بناتا ہوں، پھونکتا ہوں، اس کو اڑاتا ہوں، پرندہ بن کے پرواز کرتا ہے. وَأُحْيِي الْمَوْتَى، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور میں برا زدہ کو شفا دیتا ہوں، میں مادرزاد نابینا کو بینائی دیتا ہوں. سورہ آل عمران. ٹھیک. حضرت موسیٰ اپنی قوم کے مقابلے میں چونکہ یہاں یہودی پڑھے لکھے اور علم حکمت اپنے عروج پر تھی تو حضرت عیسیٰ اس کے مطابق معجزات لے کر آئے. حضرت موسیٰ کے زمانے میں پڑھے لکھے نہیں تھے، ظلم، جور، تلوار. اس کے مقابلے میں حضرت موسیٰ عصا لے کے آئے. فرعون کے پاس تلوار تھی مگر تلوار کے مقابلے میں حضرت موسیٰ کے پاس عصا تھی، عصا لے کے آئے. اس عصا میں سب کچھ تھا، وہ جو چاہیں
چاہے اژدہا بن جائے اژدہا، جو ارادہ موسیٰ کرے عصا اس میں تبدیل ہو۔ یہ تھا معجزہ حضرت موسیٰ کا، یعنی فرعون اور فرعونیوں کو ہدایت کرنے کے لیے۔ ذہن میں رکھیے حضرت عیسیٰ معجزے کو لے کر آئے ہیں کئی کے لیے یہودیوں کو دین مقدس اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے، اور حضرت موسیٰ فرعون اور فرعونیوں کے مقابلے میں معجزہ لے کر آئے ہیں دین مقدس اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے۔ حضرت سلیمان ہوا مسخر ہے، ہوا کے دوش پر سفر کرتے ہیں، اور جن و انس کو خدا نے ان کے لیے مسخر کیا ہے۔ یہ ان کا معجزہ اسی طرح سے ان کے والد محترم حضرت داؤد جب گزرتے تھے پہاڑوں سے تو پہاڑ ان کے سامنے سجدے میں گرتے تھے، سورہ واقعہ 7۔ یہ معجزہ تھا حضرت داؤد کا، وہ معجزہ تھا حضرت سلیمان کا۔ حضرت یوسف کا معجزہ کیا؟ حضرت یوسف کا معجزہ یہ ہے، ارشاد ہوتا ہے اذهبوا بقمیصی ھذا، اپنے بھائیوں سے کہا کہ اچھا تم نے جو کچھ بھی کیا لا تثریب علیکم اليوم، تم سے میں کوئی باز پرس نہیں کرتا، میں نبی ہوں، بلن تم نے مجھے جو اقدام قتل جو کچھ کیا میرے ساتھ کوئی بات نہیں، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا بقمیصی ھذا، تم اس قمیص کو لے کے چلے جاؤ، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، اس کو لے جا کر میرے بابا کے چہرے پر ڈال دو۔ کیوں؟ یاتی بصیرن، تاکہ میرے بابا کی بینائی جو جا چکی ہے وہ پلٹ آئے۔ تو یہ قمیص یوسف نبوت یوسف کا بہترین معجزہ ہے۔ نبوت یوسف کا معجزہ کیا ہے کہ قمیص نابینا کو بینائی دیتی ہے، بینائی اگر جا چکی تو لوٹا دیتی ہے، ضعیفی کو جوانی میں بدلتی ہے۔ اسی قمیص کو آپ زلیخا پر ڈالتے ہیں، اس کی جوانی لوٹاتی ہے۔ اسی قمیص کو یعقوب حضرت یعقوب السلام علیہ کے چہرے پر ڈالتے ہیں، ان کی بینائی لوٹاتی ہے۔ تو قمیص یوسف نے زلیخا کو جوانی دی، یعقوب کو بینائی دی۔ حضرت عیسیٰ نے کچھ پرندے خلق کیے، ان کو اڑایا، اور کچھ نابیناؤں کو بینائی دی، اور کچھ مردے زندہ کیے۔ درست نہ تو ان مردوں کی حیثیت خاتم الانبیاء کی طرح ہے، نہ یعقوب کی حیثیت خاتم الانبیاء کی طرح ہے، نہ فرعون اور فرعونی گمراہ ترین اور ظالموں خبیث ترین افراد، ان کو راہ راست پر لانے کے لیے عصا لے کے آئے ہیں موسیٰ، اور مگر سرور کائنات کون ہے؟ سرور کائنات سورہ رعد ہم نے ہر امت کو ایک گواہ بنا کے بھیجا ہے، قیامت کے دن اس امت کے گواہ اس پیغمبر کو لے کے آئیں گے، وہ اپنے امت کی گواہی دے گا۔ سورہ رعد، سورہ نساء، سورہ نحل، 3 جگہ یہ آیت آئی، 3 جگہ پیغمبر خدا سے متعلق۔ تجھے ہم نے گواہوں کا گواہ بنا کے بھیجا، پیغمبر خدا سارے انبیاء کے گواہ، سارے انبیاء کے امام، عیسیٰ کے امام، موسیٰ کے امام، یونس کے امام، یعقوب کے امام، یوسف کے امام۔ درست اس کو مکتب اہل بیت نہیں سوائے وہابیت کے سب مانتے ہیں کہ سرور کائنات امام الانبیاء ہے۔ درست امام الانبیاء، امام الانبیاء۔ میں اب جو شہزادی کونین کے سلسلے میں ایک جملہ بس، واقعاً کون ہے زہرا؟ امام الانبیاء شہزادی کے گھر پر آئے، نقل عائشہ سے، زید بن ارقم سے، عثمان بن عفان سے، عبداللہ بن جابر انصاری سے، عبداللہ بن مسعود سے، عبداللہ بن عباس سے۔ 21 راوی ہیں جو براہ راست پیغمبر خدا سے، حضرت ام سلمہ سے، عائشہ سے، 21 راوی ہیں جنہوں نے براہ راست پیغمبر خدا سے، اور اس حدیث قصہ کو ابن حجر مکی نے صواعق موبقہ میں اس حدیث قصہ کو مستند ترین حدیث قرار دے کر نقل کیا شان نزول آیت تطہیر میں۔ درست میں کیا کہنا چاہتا ہوں، یہاں شہزادی کی فضیلت کیا ہے؟ یوسف کا معجزہ دیکھا قمیص ہے، موسیٰ کا معجزہ دیکھا کیا ہے؟ عصا ہے۔ عیسیٰ کا معجزہ کیا ہے؟ مردے کو زندہ کرنا اور مریض کو شفا دینا۔ مگر یہ سب کہاں؟ اور خاتم الانبیاء کہاں؟ خاتم الانبیاء شہزادی کے گھر آ کے کہتے ہیں انی اجد فی بدنی ضعفا، میں اپنے جسم رسالت میں امامت انبیاء، تمام انبیاء کا امام جو ہوں، اس جسم امامت و رسالت میں کمزوری پاتا ہوں، میں کمزور ہو گیا ہوں، میں بیمار ہوں،
اعتینی بالکساء الیمانی، وہ یمانی کساء زہرا، وہ چادر یمانی جو آپ عورتیں لے کر آئی ہیں. شہزادی جب چادر کو لے کر آتی ہیں تو یوسف کی قمیص نے یعقوب کو بینائی دی تھی. خدا کی قسم زہرا کی چادر بینائی نہیں دیتی، رسالت کو توانائی دیتی. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ قبلہ جزاک اللہ. اس چادر زہرا کے نیچے فرعون نہیں ہے، اس چادر زہرا کے نیچے یعقوب نہیں ہے، اس چادر زہرا کے نیچے عام انسان نہیں ہے. اس چادر زہرا کے نیچے میں نے کائنات صرف تمہارے لیے خلق کیا ہے. وہ ہستیاں اس چادر کے نیچے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ خاتم الانبیاء اس چادر کے نیچے ہوں اور شہزادی سے فرمائے کہ اتینی بالکساء الیمانی، اے میری نور نظر زہرا، کیوں؟ انی اجد فی بدنی ضعفا. کسی شاعر نے یا کسی خطیب نے اس جملے پر توجہ نہیں دی. وہ جملہ یہ کہ یوسف کو یعقوب کی قمیص بینائی دیتی ہے، زلیخا کو جوانی دیتی ہے. کہاں یوسف اور کہاں یعقوب اور کہاں زلیخا، کہاں خاتم الانبیاء؟ اور خاتم الانبیاء آ کر زہرا سے درخواست کرے کہ میں کمزوری پا رہا ہوں، رسالت کے لیے طاقت کی ضرورت ہے، چادر لے کر آئیے. اور جب شہزادی کونین چادر کو لے کر آتی ہیں تو اب اگلا جملہ دیکھیے. ہر ایک نے اس حدیث کو لما غطیتو، جب میں نے چادر کو اوپر بابا کو اوپر ڈال دی اور جب فانظر الیہ واذا الوجہ یطلع له. کیا بات ہے، سورج تو پہلے سے تھے، نور تو پہلے سے تھے، مگر اس چادر کے اوڑانے کے بعد فانظر الیہ فاذا وجہ یطلع له کأن البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ. میں نے جیسے ہی چادر بابا پر اڑا دی، نہ صرف یہ کہ رسالت کے جسم میں توانائی آئی، بلکہ رسالت کا نور پھر سے سامنے آ گیا جو ازل میں تھا. وہ ازل میں جو نور تھا وہ سامنے آیا. میں نے اس نور کو مجسم سامنے دیکھا. فانظر الیہ یطلع له کأن البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ. 14 کے چاند کی طرف بابا چمک رہے تھے. اس وقت مجھے یاد آیا جب عالم اپنے عدم میں تھا تو جس نور کو خدا نے روشن کیا تھا وہ نور اب میں نے جب چادر اڑائی تو وہ نور پھر مجسم ہو کے سامنے آیا. آپ چادر زہرا کو دیکھیے، کہاں یوسف کی قمیص، کہاں عصائے موسیٰ، کہاں یعقوب و یوسف، کہاں سلیمان و داؤد، اور کہاں چادر زہرا. چادر زہرا سے خاتم الانبیاء استشفا کرتے ہیں. خاتم الانبیاء اپنے جسم رسالت کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے زہرا کی چادر کو اوپر اٹھتے ہیں. زہرا کہاں؟ تو اب آپ غور کیجئے، وہی شہزادی مسجد کے دروازے پر کھڑی ہے، وہی زہرا مسجد کے دروازے پر کھڑی کہ جس کی چادر کو اوڑھنے سے امامت کو طاقت ہے. امامت تو نبوت تو ہے، چادر کے نیچے کون ہے؟ نبوت ہے اور امامت ہے. اور امامت و نبوت کے بارے میں قرآن کریم کا کیا ارشاد ہے؟ نبی بنایا، رسول بنایا، خلیل بنایا، ولایت دی. آخر میں جب اسماعیل کو لٹا کے ضعیفی کے عالم میں جب لٹا کے ذبح کے لیے چھری رکھ دی اور کہا لصدقت صدقت رویا میرے خلیل، تو نے خواب سچ کر دکھایا. اس کے بعد آخر میں امامت سے نوازا. آخری عہدہ خلیل خدا کا امامت، وہ بلند ترین عہدہ، اور اس کے باوجود ابراہیم کو جب امامت سے نوازا تو دیکھا اس سے بلند کچھ امام ہے. تو یہی سورہ صافات کہا وَإِنَّهُ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. ابراہیم خلیل نے کہا پروردگار یہ کون ہے جو سارے عہدے تیری بارگاہ میں تھے وہ تو نے مجھے دے دیے؟ یہ کون ہے جو بلند ہے مجھ سے ہزاروں بلینز میل کے فاصلے پر جو نور نظر آ رہے، یہ کون ہے میرے معبود؟ تو وہاں سے آواز آئی یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، یہ خاتم الانبیاء ہے. تو ابراہیم خلیل نے دعا مانگی، اے میرے معبود کیا ممکن ہے اس کے ان انوار کے ارد گرد یعنی اس روایت کو عجیب بات یہ ہے، اس روایت کو مولا کائنات کی فضیلت میں عبید اللہ مرزری نے، مولا کائنات کی فضیلت میں سلیمان ابن ابراہیم قلوزی حنفی نے، یا رابع المعدد میں اس روایت کو کوکب دوری نے، اس روایت کو اہل مکتبہ اہل بیت کے تمام علماء
جب انوار کو دیکھا خلیل خدا نے تو اس وقت خلیل خدا نے